صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پاؤں کی طرف سے کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی کو چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان کو شیطان اور فرشتے دنیا میں اپنے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین، مشرک یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب سی ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف کو محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح اس طرح جیسے ہاردار درخت پر پڑے ہوئے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے اور آسانی کے ساتھ روح قبض ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس میں مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی سچی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا اور آخرت میں یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے
आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने ठीक बात कही और सही सही जवाबात दिए, लिहाजा इसके लिए जन्नत का फर्श करवाओ और इसको जन्नत का लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ इसके लिए एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती हैं और जन्नत इसके लिए ताहद्दे निगाह कुशादा कर दी जाती है, यानी पर्दे इस तरह उठा दिए जाते हैं कि जहां तक इसकी निगाह जाए वह जन्नत की बहारों और उसके नज़ारों से लज़्ज़त और फरहत हासिल करता रहे।